أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. عزیزان اسلامی اور مسلمانان حسینی، یہ مجلسیں ظاہر ہے کہ شبۂ شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ہو رہی ہیں، اور اسی مناسبت سے تبرکن اور تیمنن خطبے کے بعد سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت میں نے کل بھی کی تھی، اور آج بھی اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ کا کل کے کل اس سورہ مبارکہ کا تعلق جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ دیکھیے، یہ شکوہ میں دوسری جگہوں پر بھی کرتا رہا ہوں، آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ میں نام لوں معصومین میں سے کسی کا اور آپ بلند آواز سے صلوات نہ پڑھیں۔ چہاردہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی کا بھی نام لیا جائے، وہ بھی دوران مجلس، تو سب کو مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیے اگر آپ نے صلوات نہیں پڑھی تو گویا جفا کی۔ اس سورے کا جو ربط اور تعلق ہے بی بی سے وہ بہت واضح ہے، اور اس لیے اس پورے سورے کی تلاوت ایک کلی عنوان ہے، لیکن اس ضمن میں جس طرح کل میں نے چند مطالب گزارش کیے تھے، میں بعض کلی مطالب گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ یہ مجلسیں حوزہ علمیہ قم میں منعقد ہو رہی ہیں، اور مجلس میں جو افاضل کی شرکت ہے وہ بہت معنویت رکھتی ہے۔ ضرور اس میں بہت سے حضرات وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف مجلس عزا کا عنوان سامنے رکھ کر مجلس عزا میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پروردگار ان کی اس سعی کو قبول فرمائے، اور ان کے اس تعلق کو، اس ربط کو
اس ارتباط کو جو مجالس اعزائے اہل بیت سے ہے اور قوی سے قوی تر فرمائے، ان کے جذبہ ولا اور جذبہ ایثار میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سی بحثیں سنگین ہوں گی، سخت ہوں گی، مشکل ہوں گی، حوزوی اصطلاحیں اس میں استعمال ہوں گی، ان اصطلاحوں سے، ان الفاظ سے، ان تعبیرات سے یہ حضرات آشنا نہیں ہیں۔ مگر کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، اور وہ یوں ہی نہیں عرض کیا تھا، یہ میرا تجربہ ہے زندگی بھر کا، یہ میرا تجربہ ہے زندگی بھر کا۔ واقعاً فرش عزائے اہل بیت اور فضائے مجلس میں وہ تاثیر ہے، وہ برکت ہے، وہ اثر گزاری ہے کہ میں نے صرف، یہ تو قم ہے، یہ تو گویا مجلسیں زیر گنبد معصومہ قم ہو رہی ہیں، یہاں تو فضا ہی کچھ اور ہے۔ لیکن دوسرے دور دراز ملکوں میں بھی میں نے بعض وہ مشکل مباحث چھیڑے ہیں ممبر سے کہ میرے دوست احباب آ کر نصیحت کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں آپ، کیوں ایسے مشکل مباحث چھیڑتے ہیں، یہ تو خالص حوزوی مسائل ہیں، یہ تو کلاس روم میں بیٹھ کر ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اور مجلس کے بعد میں ان دوستوں سے کہتا ہوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا جو باتیں آپ نہ جانے کتنی مشکل عبارتوں میں کئی دن تک یا کئی ہفتے یا کئی مہینے صرف کر دیتے ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے، اور پھر بھی نہ جانے کتنے شکوک و شبہات و اشکالات رہ جاتے ہیں، یہ فرش عزا کی تاثیر ہے اور اس منبر کی تاثیر ہے کہ وہ عوام الناس جو مکتب نہیں گئے ہیں وہ بھی لب لباب اور لب مطلب کو لے کر جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ مشکل ترین مسائل، جبر و اختیار کے مسائل، خیر و شر کے مسائل، عصمت کے مسائل، توحید حق صمدی کے مسائل، یہ میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے، اور اس تجربے کو میں اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ جو میری طرح طالبان علم دین ہیں ان کے ساتھ میں اس تجربے کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی عنوان یہاں آ کے سنگین نہیں رہتا۔ مدرسے میں مشکل معلوم ہو کوئی مسئلہ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ آج یہ نسخہ کیمیا لے کے جائیے گا، اس لیے کہ جہاں حضور کی کیفیت ہو وہاں کچھ اور تاثیر ہوتی ہے، اور بزرگوں کے ہاں یہ سیرت مستمرہ رہی ہے۔ اب حوزہ علمیہ میں جو حضرات حکمت کی کتابیں، فلسفے کی کتابیں یہاں پڑھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، اور حکماء کا تذکرہ ان کے سامنے بار بار آتا ہے، تو وہ چاہے میر باقر داماد علیہ الرحمہ ہوں اور چاہے ملا صدرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ملا صدرہ یہاں سے 30-32 میل دور کہک ایک قریے میں جا کر رہا کرتے تھے، لیکن جب اتحاد عالم و معلوم کی بحث آئی، اتحاد عاقل و معقول کی بحث آئی، اور یہ بحث حل نہیں ہو پا رہی تھی، تو کیا کیا انہوں نے؟ کسی استاد کے پاس گئے، کسی اور فلسفی کے پاس گئے، کسی اور اس زمانے کے جامعے یا مدرسے میں گئے؟ نہیں، وہاں سے اٹھے اور سیدھے حرم معصومہ قم میں آئے، اور قبر معصومہ کے برابر میں مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی۔ 2 رکعت نماز پڑھی تھی کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور یہ روحانی تجربہ، یہ معنوی تجربہ خود انہوں نے اپنے قلم سے 1 سے زائد مقامات پر تحریر فرمایا ہے۔ یعنی آپ غور فرمائیے کہ ملا صدرہ کی قد و قامت کا کوئی فلسفی، کوئی حکیم، اور وہ انتہائی اخلاص اور تواضع اور عاجزی کے ساتھ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور آیا کس طرح؟ جوار معصومہ میں پہنچے، توسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، مسئلہ حل ہو گیا۔ غور فرمایا آپ نے؟
وہ 2 رکعت نماز ہو یا مجلس عزا. یہ میرا بہت پرانا شعر ہے، صرف ایک مصرع دہراؤں گا. خدا کی قسم نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج. آپ اس مجلس عزا کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مجلس عزا، اس کی تاثیر، اس کی معنویت. اب کیفیت میری تبدیل ہو گئی. ایک تو آپ کی کمزور صلوات کی بنا پر، میں بعض مباحث، کیا میری عادت یہ ہے، مزاج یہ ہے کہ ایک بار جو پڑھ دیتا ہوں دوبارہ اسے مکرر پڑھنے کا جی نہیں چاہتا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں ضرورتاً مکرر عرض کرنا پڑتا ہے. اور آج بھی اب اس وقت ذہن میں یہ بات آئی آپ کی صلوات کے تعلق سے، جو کل بھی مزاج دیکھا میں نے اور آج بھی، اور وہ ذکر بہرحال ذکر حضرت بی بی سلام اللہ علیہا سے جڑا ہوا بھی ہے، تو اس لیے شاید یہ بحث آ جائے اور میرے ذہن میں جو کلی کچھ مباحث ہیں، عناوین ہیں، اس سے بھی جڑا ہوا ہے. دیکھیے کل یہ بحث میں نے اٹھائی اور اس اعتماد کے ساتھ اٹھائی کہ یہاں جو حضرات یہ جتنے عمامے نظر آ رہے ہیں، پروردگار ان عماموں کے وقار میں اور اضافہ فرمائے. یہ ہم پر، آپ پر، سب پر ایک لازمی ایک امر ہے کہ کل جو اس فقیر نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیتوں سے کس طرح فضائل کا استنباط ہو. اب تک کیا آپ کے ذہنوں میں رہا ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں سے کس طرح احکام کا استنباط ہو. واضح ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں سے کس طرح احکام کا استنباط ہو. اب ایک مستقل عنوان ہے، قرآن مجید کی آیتوں سے کس طرح فضائل کا استنباط ہو، کس طرح مناقب کا استنباط ہو، کس طرح ان اخلاقی اوصاف کا استنباط ہو، کس طرح ان مراتب کا استنباط ہو جو شایان شان معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. تو یہ ایک علمی بحث ہے، یہ ایک گزرا خطیبانہ مضمون نہیں ہے، یہ ایک مستقل علمی بحث ہے جس میں قوانین بنانے کی ضرورت ہے، اصول بنانے کی ضرورت ہے، ضوابط بنانے کی ضرورت ہے، قواعد تشکیل دینے کی ضرورت ہے، تأسیس اصل کی ضرورت ہے. اب یہ جتنی ترکیبیں میں نے استعمال کی، ظاہر ہے عوام الناس حضرات کے لیے یہ مسئلہ تأسیس اصل کسے کہتے ہیں، قواعد فقہیہ کیا ہوتے ہیں، اس کے مقابل میں یہاں قواعد کیا ہو سکتے ہیں، مشکل امر ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں وجداناً بہت سی باتیں، کچھ نہ کچھ تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک آسان سی مثال دے دوں اور پھر آگے بڑھوں. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ ڈکشنری میں لغت میں معنی نہیں ملتے. اگر پانی، لفظ جو پانی ہے، ڈکشنری تک اس کے معنی پہنچ جائیں تو ڈکشنری کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. معنی جہان معنی میں ہے، اور اسی لیے علماء بلاغت نے نحو سے لے کر معانی و بیان تک الفاظ کے نقشوں سے معانی کے قلعوں تک پہنچنے کے لیے راستے دکھائے ہیں. یہ عبارت ہو تو معنی تک کیسے پہنچیں گے، یہ عبارت ہو تو معنی تک کیسے پہنچیں گے، جملے کا یہ سانچہ ہو تو کیا معنی سامنے آئیں گے، جملے کا دوسرا سانچہ ہو تو کیا معنی سامنے آئیں گے، جملہ خبریہ ہوگا تو اس میں ثبوت و دوام کے معنی ہوں گے، جملہ فعلیہ ہوگا
تو اس میں حدوث اور استمرار کے معنی ہو سکتے ہیں. جملہ شرطیہ ہوگا تو اس میں منطوق کی کیفیت کیا ہوگی, مفہوم کی کیفیت کیا ہوگی. اور اسی طرح کہاں مفہوم ہے اور کہاں مفہوم نہیں ہے, کہاں مفہوم ہوتے ہوئے معتبر نہیں ہے اور کہاں مفہوم ہے اور معتبر ہے. یہ سب جو اصول و ضابطے ہیں یہ صرف اس لیے تاکہ الفاظ کے خاکوں سے معانی کے قلوں تک پہنچا جا سکے. واضح ہے یہ امر. اب کچھ اصول اس نقطۂ نظر سے بنائے گئے ہیں, یہ سب قاعدے ہیں, یہ سب اصول ہیں. کچھ اصول اس نقطۂ نظر سے بنائے گئے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کی آیتوں سے یا معصوم کے کلام سے احکام کا استنباط کرنا ہے. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, جو بزرگان حوزہ ہیں, جو اساتید ہیں, وہ بھی ملتفت رہیں گے اور انشاءاللہ کہیں اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح بھی فرمائیں گے. ایک طرف حکم کا اثبات ہے تو کس طرح عبارت کو پڑھا جائے, ایک طرف کسی اخلاقی وصف کا استنباط ہے تو عبارت کو کس طرح پڑھا جائے. ذرا ساتھ ساتھ چلیے گا. اور یہ جو اصول فقہ میں موجودہ اصول فقہ میں بھی جو مباحث ہیں, یہ مباحث اساتذہ نے, بزرگوں نے ایک عنوان قائم کر دیا اور اس پر ایک دو مثالیں دے دیں. اب اس کے بعد 1000 برس گزر گئے اور ہم اس عنوان کی وضاحت اور ان مثالوں تک محدود ہیں. یہ المیہ ہے کہ ہم نے ان مباحث کو پورے متن قرآنی پر منطبق ہی نہیں کیا. چند آیتیں ہیں جو زیر بحث چلی آ رہی ہیں تو چلی آ رہی ہیں, چند عناوین ہیں جو زیر بحث ہیں تو بس ہیں. مثلا اور منتشر مثالیں, اصول فقہ میں بھی یہ بحث آتی ہے اور اصول تفسیر میں بھی یہ بحث آتی ہے. کسی نے یہ شبہ قائم کیا تھا کہ آخر قرآن مجید میں مجازات کا وجود ہے یا نہیں. ایک بحث ہے قرآن مجید میں. اب جب مجازات کہا گیا نا تو مجازات کے جتنے انواع و اقسام ہیں سب اس عنوان کے تحت سمجھیے گا. یعنی تشبیہ اور تشبیہ بسیط اور تشبیہ مرکب اور کنایہ اور استعارہ اور مجاز مرسل, یہ جتنے اقسام ہیں نا, جتنے شناختہ شدہ اقسام ہیں وہ بھی, اور جو اب تک شناختہ شدہ نہیں ہیں وہ بھی. توجہ رکھیے گا, کہیں یہ تو آپ کے اذہان عالیہ میں نہیں ہے کہ بس جو کچھ عبد القادر جرجانی نے لکھ دیا وہی ختم ہے, بس آگے اضافہ نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم یہ جملہ اس فقیر کا یاد رکھیے گا, علم میں جمود نہیں ہے, علم کی حقیقت میں جمود نہیں ہے, علم کی حقیقت میں مسلسل ارتقا ہے. اسی لیے گھر میں تربیت ہو یا مدرسے میں تربیت ہو یا اسکول میں تربیت ہو, تربیت کرتے وقت بچوں سے یہ نہ کہیے گا میاں فلاں صاحب ارے یہ علم تو بس ان پر تمام ہو گیا, اس سے آگے کوئی نہیں بڑھا سکتا. مرثیہ بس میر انیس پر تمام ہو گیا, اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. غزل بس میر تقی میر پہ تمام ہو گئی, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اصول آخوند خراسانی پہ تمام ہو گیا, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. فقہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی پر تمام ہو گیا, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس سے آپ اولاً حقیقت علم سے ناآشنائی ناشناسی کا ثبوت دے رہے ہیں. حقیقت علم و فن میں ارتقا ہے, جمود نہیں ہے. ٹھہر نہیں سکتا علم. اصلاً علم نور ہے اور نور میں جمود نہیں ہے. علم نور ہے. اور یہ تعریف ہم نے تھوڑی کی ہے, میں نے تھوڑی اختراع کر لی ہے کہ علم نور ہے. مشہور و معروف حدیث ہے, آپ میں سے
تقریباً ہر طالب علم کو یاد ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے جس کے دل میں چاہتا ہے پروردگار ڈال دیتا ہے. اسی لیے کوئی کتاب اٹھا کر سینے سے لگا کے چلا جائے تو یقینی نہیں ہے کہ دل میں نور آ جائے. معلوم کتاب لے گئے تو آپ کو علم حاصل ہو جائے گا. جب تک حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں نور علم ودیعت نہ فرمائے اس وقت تک علم سے آپ کو کوئی شناسائی پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن جب علم سے شناسائی پیدا ہو جائے, حقیقت علم سے, ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد بے فرمائی دین جا خجالت می کشم. زحمت فرمودید و برای ما هم مشکلاتی ایجاد فرمودید. بزرگان حوزہ تشریف لا رہے ہیں اور اس طالب علم کے لیے امتحان کی منزلیں کڑی ہو جائیں گی. پھر پروردگار حضرت علامہ آیت اللہ بہاؤالدینی صاحب کو ہمیشہ صحت و عافیت و طول عمر کے ساتھ سربلندی و سرفرازی عطا فرمائے. یہ جو خصوصیت کے ساتھ عرفانی شعر و ادب کے تو شناور ہیں, جنہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے, وہ جانتے ہیں کہ وہ چاہے ثنائی و عطار ہوں اور چاہے مولانا اور چاہے حافظ ہوں, چاہے نظامی اور چاہے ملا محسن فیض کاشانی ہوں, فیض ہوں یا فیاض ہوں, عرفانی ادب پر جو انہیں احاطہ حاصل ہے اور شناور ہیں. میں گنگنایا کرتا تھا شعر مولانا روم کا کہ ماز یہ مصرع ماز پہ ثنائی و عطار آمدیم, لیکن اور ثنائی سے مجھے خاص عشق تھا اور ہے اب بھی, حکیم ثنائی غزنوی. لیکن ان کا مکمل کلیات جو ہے مجھے سب سے پہلے جناب آیت اللہ بہاؤالدینی نے مرحمت فرمایا مطالعے کے لیے, اور اسی طرح خمسہ نظامی. بہرحال یہ چیزیں وہ ہیں جو مطالعے سے تعلق رکھتی ہیں. پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے. ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد. بہرحال توجہ فرمائیے گا اس مطلب کی طرف, علم میں جمود نہیں ہے. حقیقت علم میں مسلسل حرکت ہے, اور وہ بھی حرکت ہے خط مستقیم میں. حرکت ہے علم میں اور وہ بھی خط مستقیم میں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اس نور حسی کے ساتھ. اس نور حسی کی کرنیں کہیں ٹھہرتی نہیں ہیں, اور جب چلتی ہیں تو خط مستقیم میں چلتی ہیں, اور جہاں کوئی رکاوٹ آ جائے پلٹتی ہیں تو بھی خط مستقیم میں پلٹتی ہیں. ریفلیکشن اور ریفریکشن کے تمام فنومینا, تمام مظاہر جو علم طبیعیات اور علم مناظر میں ہیں, اسے مطالعہ فرما لیجیے گا. اس نور ظاہری, نور مادی, نور حسی میں یہ صفت ہے کہ اس میں جمود نہیں ہے, مسلسل حرکت ہے. حرکت ہے تو خط مستقیم میں. توجہ ہے, یہ مظہر ہے ظاہری عالم مادہ میں. یہ مظہر بتاتا ہے کہ یہ جو جب نور ظاہری و نور مادی و نور محسوس کی یہ صفت ہے, تو جو نور مجرد ہے اس کی بھی یہی صفت ہے کہ وہ اس میں جمود نہیں ہے, مسلسل حرکت ہے. حرکت ہے تو خط مستقیم میں ہے, یعنی مسلسل. وہ بھی خط مستقیم کا رخ کدھر ہے, جہت کدھر ہے, جہت کدھر ہے, جہت بلندی کی طرف ہے. اب خدا کی قسم ایک جملہ عجیب و غریب زبان پر آ گیا اس وقت. عموماً جب ہم کہتے ہیں کہ بلندی کی طرف ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پستی سے بلندی کی طرف.
دست ادب جوڑ کے میں عرض کر رہا ہوں. فوراً ذہن میں آتا ہے پستی سے بلندی کی طرف، نہ کہے کوئی تب بھی اسباب کنایہ وہ مفہوم داخل ہو جاتا ہے ذہن میں کہ بلندی کی طرف. اس جیومیٹری کا تصور کوئی نہیں کر سکتا جس جیومیٹری کے ساتھ حق سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے کہ وہاں سے جو چیز آتی ہے وہ کبھی اس کا سفر پستی سے شروع ہی نہیں ہوتا. خدا کی قسم پستی سے سفر شروع ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ سفر ہوتا ہے بلندی سے بلندی کی طرف. مجبوری ہمارے ذہن ناقص کی، ہمارے ذہن کوتاہ کی مجبوری ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. میں کس منہ سے شکر ادا کروں اور شکریہ ادا کروں؟ حضرت استاذ گرامی قدر، استاذ بزرگوار، جو بجائے خود ایک جہان علم و عرفان ہیں، حکمت ہو، فلسفہ ہو، عرفان ہو، فقہ ہو، اصول ہو، اس میں جو ان کی انفرادیت ہے اس وقت وہ خورشید تاباں کی طرح روشن اور منور ہے. حضرت علامہ بزرگوار حکیم فرزانہ آیت اللہ شیخ محسن عراقی صاحب تشریف فرمائیں. وہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے زینت بخشی ہے، اور مجھے خود ان کے سامنے زانو ادب کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس فقیر کی گزارش پر انہوں نے لندن میں درس خارج کا سلسلہ قائم فرمایا، اور اس سے پہلے حوزہ علمیہ امام حسین کی تاسیس، اور نہ جانے کتنی انجمنیں، کتنے ادارے تشکیل دیے، تاسیس فرمائے، اور کتنے اذہان بنائے اور بنا رہے ہیں. پروردگار ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر برقرار رکھے. وہ تشریف فرما ہیں، تشریف لائے ہیں، اور میرے لیے آزمائش اور امتحان میں اور اضافہ ہو گیا. بہرحال میں کیا عرض کر سکتا ہوں، آپ حضرات کی صلوات ہی اب مجھے سہارا دے سکتی ہے. اجازت میں فرمائی بدیں. بہرحال ایک امتحان ہے، آج امتحان دے رہا ہوں، میں مجلس تھوڑی پڑھ رہا ہوں. استاد کو حق ہے امتحان لینے کا، جب چاہے امتحان لے لیں، میدان میں، مجمع میں، تنہائی میں، حق ہے. ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. تو میں جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، دو نکات، اس کے بعد اصل مطلب. علم میں، حقیقت علم میں جمود نہیں ہے. العلم یأبی الجمود. علم میں جمود نہیں ہے، مسلسل ارتقاء ہے، خط مستقیم ہے، اور یہ سفر ہے بلندی سے بلندی کی طرف. اچھا یہ جیومیٹری جو ہے، اچھا اس کا ایک تجربہ کر لیجئے محسوس، اور پھر قدرت حق صمدی کی ستائش اور تمجید اور تسبیح اور تحلیل اور تحمید کیجئے. آپ ذرا زمین چھوڑ کر فضاؤں میں بلند ہوں. جب زمین پر آپ ہوتے ہیں تو چاند اوپر نظر آتا ہے نا، سب ستارے اوپر نظر آتے ہیں. آپ چاند پر پہنچ جائیں تو چاند سے زمین اوپر نظر آتی ہے. توجہ رکھیے گا. اور زمین پر رہتے ہوئے جس طرح چاند روشن نظر آتا ہے، اسی طرح جو چاند پر گئے ہیں انہوں نے گواہی دی ہے کہ ہمیں چاند ہی کی طرح زمین روشن نظر آتی ہے. کیا لطف حق ہے، کیا حسن صنعت کبریا ہے. اس جیومیٹری کو کوئی عام سائنسداں نہ سمجھ سکتا ہے، نہ تشکیل دے سکتا ہے، نہ اس کے معضلات کو حل کر سکتا ہے کہ جو نقطہ ہے وہاں بلندی ہی بلندی ہے، پستی نہیں ہے.
خدا کی قسم حق کی بنائی ہوئی کائنات میں کہیں پستی نہیں ہے، کہیں پستی نہیں ہے. جو سفر ہے وہ بلندی سے بلندی تک ہے. اور جب ہمارا سفر وجود، سفر زندگی، سفر علم بلندی سے بلندی تک ہے تو امام بھی کوئی وہ نہیں ہو سکتا کہ جو بلند نہ ہو. امام بھی وہ ہوگا جو علی ہے، بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہنے والا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیا امام ملا ہے ہمیں، علی. اب میں اپنے انداز سے کہتا رہا ہوں، علی کو اللہ نہ کہیں، علی کو رب نہ کہیں، علی کو خالق نہ سمجھیں، علی کو رازق نہ کہیں، علی کو اللہ کی صفتیں نہ دیں، مگر علی علی ہے. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے وہی الفاظ کافی ہیں. وہی الفاظ کافی ہیں جو خود ہم اپنی طرف سے کیوں کسی چیز کو مشترک بنائیں. یہ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اپنے لیے اختیار کیے، وہی ان کے لیے اختیار کیے. بھئی آپ کو غدیر کا صرف اعلان یاد رہتا ہے نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا. لیکن پہلے لفظ مولا خود اللہ نے اپنے لیے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے یا نہیں؟ لفظ مولا ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے. تو لفظ مولا بعینہ بنفسہ، یہ لفظ مولا اللہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یہ لفظ مولا رسول اللہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یہ لفظ مولا علی ابن ابی طالب پر بھی اطلاق ہوتا ہے. وہ بھی مولا، اس کا رسول بھی مولا، اس کی حجت بھی مولا. جب خود یہ کیفیت موجود ہے، اب آپ اندازہ کیجئے کیا بلندی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی. اور بس ایک فقرے میں بہت سی باتیں سمٹ آئیں گی. ایسے بلند مولا کی کف و جز ہستی ہوگی، اس کی بلندی مرتبہ کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. بہرحال ابھی میں براہ راست بی بی کے فضائل کی طرف نہیں آ رہا ہوں. ابھی پھر یہ جو میں کلی مباحث پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی اجازت سے اسے قبول فرما لیں. تو کل ایک بات جو میں نے عرض کی تھی وہ کچھ آگے بڑھی، اور دوسری بات جس کی طرف ابھی اشارہ کرنا، بلکہ صراحت کے ساتھ، اور اساتید تشریف فرمائیں تو اگر کوئی خطا ہوگی تو یہ اصلاح بھی فرما دیں گے. یہاں ایک اصولی بحث بھی ہے، ایک فقہی بحث بھی ہے. اور میں بس اہل بیت اطہار علیہم السلام کے در کا صدقہ جو کچھ ملتا ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں. تو اب ایک بات یہ ہے ذہن میں کہ شاید یہ عنوان ابھی تک کہیں زیر بحث نہیں آیا ہے. ابھی آنے سے پہلے بھی میں نے فارسی کے کئی ترجمے اٹھا کے اپنی آنکھوں سے پڑھے، اور جو میں عرض کروں گا وہ ان ترجموں میں موجود نہیں ہیں. یہ مطلب میں ابھی مشہد میں بھی عرض کر چکا ہوں، اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن حوزہ علمیہ قم میں جو مرکز فقاہت و عرفان ہے، یہاں اس مطلب کو ایک نئے رخ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو اسے انشاءاللہ حضرات قبول فرما لیں گے. لیکن اس مطلب سے پہلے جو اصولی بحث ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی آیتیں اور کلام معصوم کا مطالعہ ہم کس نقطہ نظر سے کرتے ہیں؟ حکم کے اثبات کے لیے. جب حکم کے اثبات کے لیے مطالعہ کرتے ہیں تو رخ کچھ اور ہوتا ہے. مثلا یہ بحثیں کیوں ہیں اصول فقہ میں کہ قرآن مجید میں مجاز ہے یا نہیں. اگر کوئی لفظ مشترک ہو تو ایک ہی جملے میں، ایک ہی استعمال میں ایک لفظ مشترک کے ایک سے زیادہ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں یا نہیں. ایک اصولی بحث ہے. اور حضرت آخوند خراسانی نے کفایہ میں کیا فرمایا ہے
کہ لفظ معنی میں فنا ہو جاتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک لفظ ایک ہی جملے میں ایک استعمال میں ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہو سکے۔ یہ آغا آخون کی رائے ہے۔ ہمارے بہت سے اساتذہ ہیں جو اس رائے کو قبول نہیں کرتے، اور یہ فقیر بھی اس رائے کو قطعاً قبول نہیں کرتا۔ یہ تو شاعری کی ہے آخوند نے، اور اصول شاعری سے ہٹ کے شاعری کی ہے۔ شاعری کی ہے اور اصول شاعری سے ہٹ کے شاعری کی ہے۔ اصلاً جو چیز موجود ہو اس کے لیے بحث نہیں کی جاتی کہ ممکن ہے کہ نہیں۔ جو چیز موجود ہو اس کے لیے یہ بحث کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر ضرورت ہو جس چیز کی، توجہ فرمائیے، قرآن مجید وہ متن ہے، وہ متن ہے۔ زندگی آگے بڑھ رہی ہے، زندگی کی ضرورتیں آگے بڑھ رہی ہیں، مسائل آگے بڑھ رہے ہیں، مسائل میں پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ، ذہنی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، عملی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ متن اپنے ایک معنی کے ساتھ محدود و مخصوص ہے۔ قرآن مجید حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا آخری پیغام ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ ابھی زندگی کا کارواں ختم نہیں ہو جائے گا، انسانیت کا کارواں نابود نہیں ہو جائے گا، ابھی سلسلہ دراز ہے۔ اور ہمارے آپ یعنی ایک ایسا متن ہونا چاہیے جو سن 600 ہجری میں بھی بامعنی ہو، سن 600 عیسوی میں بھی بامعنی ہو، اور 2000 عیسوی میں بھی بامعنی ہو، اور اس کے بعد ہر سال آپ شمار کرتے رہے جب تک زندگی کا سلسلہ جاری رہے، یہ متن بامعنی ہو، روشن ہو، روشنی دے رہا ہو۔ اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایک ہی لفظ میں تہ بتہ معانی کی طرف اشارات موجود نہ ہو۔ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے قرآن مجید میں مجاز ہے یا نہیں، صرف بحث کر کے چھوڑنا دیجئے، مجاز ہے، اور مجاز ہے تو کہاں کہاں ہے، اور تہ در تہ کت قدر مجاز ہے، یہ ایک بات۔ فقہا نے یہ بحث کی کیونکہ مجاز ہے کہ نہیں ہے، اور مشترک ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہ یوں ہی بحث نہیں کی ہے۔ بس ایک جملہ عرض کر دوں، فقہا نے بحث اس لیے کی ہے کہ قانونی متن کی ضرورت الگ ہوتی ہے۔ قانون میں جو شے ہوتی ہے اسے قطعی ہونا چاہیے، قانون کی عبارت میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، قانون کی عبارت میں تہداری نہیں ہونی چاہیے، قانون کی عبارت میں قطعیت ہونی چاہیے۔ چونکہ حکم کا استنباط کرنا ہے، تو جب ہم ایک متن قانونی کے طور پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو ہمیں وہ اصول اور قواعد کام میں لانے پڑیں گے جو اس عبارت کو اس احکام و استحکام تک اور اس محکم منزل تک لے آئے کہ جہاں حکم کا استنباط ہو سکے۔ وہاں مشترک کا ابہام دور کرنا ہوگا، مجاز کا التباس دور کرنا ہوگا، وہاں حقیقت تک پہنچنا ہوگا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، چاہے حقیقت لغویہ ہو یا حقیقت شرعیہ ہو یا حقیقت اہل شرع ہو، متشرعہ ہو، ہمیں قانون کے متن کو ہر طرح کے ابہام و التباس سے پاک کرنا ہوگا، اس لیے یہ بحث ہے۔ لیکن جب قانونی نقطہ نظر سے وہاں استفادہ حکم کا نہیں کرنا ہے، وہاں استفادہ عقیدے کے کسی مسئلے کا کرنا ہے، وہاں استفادہ کسی فضیلت کا کرنا ہے، وہاں استفادہ کسی منقبت کا کرنا ہے، وہاں استفادہ کسی اخلاقی وصف کا کرنا ہے، اب وہی متن، اعجاز یہ ہے متن وہی ہے، متن نہیں بدلا، نظر بدل گئی تو معنی بدل گئے۔ متن نہیں بدلا، ضرورت بدل گئی تو وہاں سے افاضہ بدل گیا۔ توجہ رکھیے گا، قرآن مجید کے اعجاز کی شان اب سمجھ میں آئی کیا ہے؟ قرآن مجید معجزہ فصاحت و بلاغت ہے۔ آج تک لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، بعض عیسائی مسیحی اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب کوئی شخص کوئی بہت عمدہ شاعری کرے یا بہت عمدہ فصیح و بلیغ کلام پیش کر دے تو کیا وہ نبی ہو جائے گا؟
کیا یہ فصیح و بلیغ کلام کسی کا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہے؟ یہ عام خدا کی قسم 1400 برس میں جتنی کتابیں فصاحت و بلاغت و علوم بلاغت میں لکھی گئی ہیں، یہ سب ناکافی ہیں قرآن کی شان بلاغت کو سمجھانے کے لیے۔ ابھی جو میں نے یہ نقطہ عرض کیا اسے یاد رکھیے گا، قرآن کی شان بلاغت یہ ہے کہ جب قرآن سے حکم کا استفادہ کرنا ہو تو ان آیتوں کی شان کچھ اور ہوتی ہے، جب انہی آیتوں سے کسی فلسفیانہ مسئلے کا استنباط کرنا ہو اسی متن کی شان کچھ اور ہوتی ہے، جب اسی آیت سے کسی فضیلت کا استفادہ کرنا ہو اسی آیت کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن مجید کی آیتوں کی تہداری، عمق، فراز، گوناگوں ابعاد معنی ہے قرآن کے، اور ظاہر ہے اس پر کام نہیں ہوا۔ کام ہوا ہی نہیں۔ دوسرا مسئلہ تیزی سے عرض کر رہا ہوں تاکہ دیر تک ہم اساتذہ کو زحمت نہ دیں۔ اگر یہ بزرگوار تشریف نہ لاتے تو پتہ نہیں کتنی دیر تک پڑھتا، لیکن اب تو پسینہ آنے لگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کل آ گیا تھا اشارہ کہ ہم جب آیتوں سے فضائل کا استنباط کریں تو ایک طرف تو ایک مجموعہ ہے مختصر سا آیتوں کا جس کے ساتھ روایتیں ہیں، اور ان میں سے بھی اکثر روایتوں کو ماشاءاللہ راوی مجہول، سند ضعیف، متن نامفہوم کر کے لیس بشیء کہہ دیتے ہیں۔ کیا کروں میں؟ اب میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن یہ فقرہ ڈھونڈ لیجئے گا کس نے لکھا ہے، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے۔ یا کسی امام سے روایت نقل کی جا رہی ہے اور پھر کہتے ہیں لیس بشیء۔ جرأت چاہیے۔ یا تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کی سند ضعیف ہے، بالکل سند پہ بحث نہیں کی، کچھ نہیں کی، روایت نقل کی اور اس کے بعد کہا لیس بشیء۔ جرأت چاہیے اس کے لیے۔ نعوذ باللہ نستجیر باللہ۔ بہرحال ایک طرف ایک مختصر سا مجموعہ آیتوں کا ہے اور روایتیں، ایک طرف پورا قرآن ہے، اور ایک طرف تفسیر فرات کوفی، تفسیر البرہان اور دوسری تفسیریں اٹھا کے دیکھیے گا، اس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے اکثر تفاسیر میں یہ روایتیں ہیں کہ فرمایا ایک مقام پہ مثلاً کہ یہ قرآن مجید 4 حصوں میں ہے کل کا کل۔ ایک ہمارے بارے میں ہے، ایک ہمارے دشمنوں کے بارے میں، ایک احکام کے بارے میں ہے، ایک نصائح و مواعظ کے بارے میں کے تعلق سے، یا قصص انبیاء کے تعلق سے۔ کہیں کہا کہ قرآن 2 حصوں میں ہے، آدھا ہمارے بارے میں، آدھا دشمنوں کے بارے میں۔ کہیں فرمایا قرآن 3 حصوں میں۔ اب یہ جو مختلف تعبیریں ہیں اس پہ غور کریں یا نہ کریں؟ ایک طرف 10 12 15 20 25 آیتیں ہیں، ان کے ساتھ روایتیں ہیں کہ یہ آیات فضائل ہیں، لیکن دوسری طرف جب فرما رہے نصف قرآن ہمارے بارے میں، ربع قرآن ہمارے بارے میں، تو ربع قرآن 20 25 آیتیں تو نہیں ہوئیں، نصف قرآن 20 25 آیتیں تو نہیں ہوئیں، یا 100 200 آیتیں تو نہیں ہوئیں۔ اور پھر اس وقت بھی تلاش کیجئے تو جو مثلاً حضرت ابن عباس سے یا دوسروں سے روایتیں ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں، جو تعداد کے مطابق وہ آیتیں ہمیں نہیں ملتی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ آل محمد ہے، خدا کی قسم۔ اب یہاں تیزی کے ساتھ ایک مثال دے دوں تقریب ذہن کے لیے۔ قصیدے آپ نے بزرگ کلاسیکی شعراء کے پڑھے ہیں، انوری کے قصیدے، خاقانی کے قصیدے، قعانی کے قصیدے فارسی میں، یا مثلاً عربی میں بھی معلقات کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ اردو میں ہماری اردو جو بہت ہی کم مایہ زبان ہے، اس میں بھی سودا کے قصیدے، ذوق کے قصیدے، غالب کے قصیدے، یہ جب آپ کے پڑھیں گے، جب غالب کا مکمل قصیدہ 110 اشعار کا ہے، جس میں سے 29 شعر موجودہ متداول دیوان میں ہیں،
110 اشعار پہ مشتمل ہے وہ قصیدہ. نسخہ حمیدیہ اٹھا کے دیکھیے گا. قصیدے کی ٹیکنیک کیا ہے، قصیدہ گوئی کا ہنر کیا ہے. تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں. قصیدے میں ایک مطلع ہوتا ہے جس میں کوشش ہوتی ہے براعت استحلال ہو، اور اس کے بعد تشبیب ہوتی ہے. کبھی کبھی تشبیب بہت طویل ہو جاتی ہے، پھر گریز کا شعر ہوتا ہے، پھر مدح ہوتی ہے، پھر آخر میں طلب اور دعا ہوتی ہے. یہ ترتیب ہے جو قصیدے کلاسیکی ہیں. کبھی مدح کے اشعار چند اشعار ہوتے ہیں اور تشبیب بہت طویل ہوتی ہے، لیکن وہ پورا قصیدہ ممدوح کی مدحی میں کہلاتا ہے. عنوان کیا ہوتا ہے؟ مثلا قصیدہ در مدح حضرت سرور کائنات نعتیہ قصیدہ ہے، معلوم ہے 50 شعر صرف اس میں نعت کے ہیں، آخر میں 10-12 شعر میں صراحتاً حضرت کی مدح ہے، نعت ہے. اب نعت کی بات آ گئی تو فارسی زبان کے ایک بہت عظیم الشان، اور یہ خود ہماری جو گفتگو ہے اور آپ سب کی جو اہل منبر ہیں گفتگو ہے، اس میں ہمیں کتنا سنبھل کے چلنا چاہیے. تو ایک شعر مجھے یاد آ گیا عرفی شیرازی کا. عرفی شیرازی بہت عظیم شاعر ہے، جینیس، بہت بلند شاعر ہے. عرفی شیرازی کا ایک شعر ہے کہ عرفی مشتا بن رہ نعتست نہ صحراست. عرفی مشتاب ان رہ نعتست نہ صحراست. اے عرفی زیادہ دوڑ کے نہ چلو، یہ نعت کا راستہ ہے، صحرا نہیں ہے. یہ جنگل بیابان صحرا نہیں ہے، یہ نعت گوئی کی صراط مستقیم ہے، اس پہ دوڑ کے نہ چلو. عرفی مشتا بن رہ نعتست نہ صحراست، آہستہ کہ رہ بر دم تیغست قدم را. آہستہ چلو اس لیے کہ یہ شمشیر کی دھار پر سفر طے کرنے کے مترادف ہے. تو جو حضرات منبر پر آ کر نعت کہیں یا نعت پڑھیں کسی منظوم یا منصور، ان کی ذمہ داری ہے احتیاط، الفاظ کیا استعمال کریں، استدلال کیا پیش کریں، مطالب کیا پیش کریں، مصدر و منبع کیا ہو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ فضائل و مصائب کا پڑھنا آسان نہیں ہے. تو یہ تو درمیان میں آ گئی بات. یہ جو شعراء کہتے تھے قصیدے، اس میں جو تکنیک تھی 50 شعر تشبیب، اس کے بعد گریز اور مدح. اس میں تکنیک کیا ہوتی تھی؟ اور پورا قصیدہ کہلاتا تھا ممدوح کی شان میں. ہوتا یہ تھا، اور آخر میں طلب و دعا میں 2 عنصر ضروری تھے. توجہ رکھیے گا. جتنے کلاسیکی قصیدے ہیں، کلاسیکی ادب کا مطالعہ کیجیے، خدا را ادب کا مطالعہ کیجیے. بغیر ادبی مطالعے کے قرآن کی شان ادب پر گفتگو نہیں کی جا سکتی. صرف چند درسی کتابیں پڑھ کے بات نہیں بنے گی. دنیا بھر کا ادب پڑھیں، پھر قرآن کی شان اعجاز کو دیکھیں. تو توجہ فرمائیے گا کہ مدح کے بعد بھی 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک طلب اور ایک دعا. اور جب دعا ہوتی ہے تو ہمیشہ تمام کلاسیکی قصیدوں میں ممدوح اور ممدوح کے چاہنے والوں کے حق میں دعا، اور ممدوح کے دشمنوں کے لیے بد دعا. تمام کلاسیکی قصیدوں میں واضح ہے، اردو کے ہوں، عربی کے ہوں، فارسی کے ہوں. بطور خاص فارسی قصیدہ پوری دنیا کے ادب میں عظیم الشان چیز ہے. جس طرح اردو کا مرثیہ پورے عالمی ادب میں ایک ممتاز شے ہے، اسی طرح فارسی میں مثنوی و قصیدہ، یہ ایک الگ بحث ہے. اب دیکھیے قصیدے میں تشبیب کے اشعار بہت ہوتے ہیں. مثلا بہاریہ قصیدہ ہے تو بات شروع ہوگی چمن کی، گلزار کی، بہار کی، گلاب کا تذکرہ ہوگا، مرغزار کا تذکرہ ہوگا، فضاؤں کا تذکرہ ہوگا، خوشبو کا، نکھت کا، رنگ کا، ہر چیز کا تذکرہ ہوگا. اور یہ سب تذکرہ انسان کے ذہن میں ایک حسن مثالی کا ایک نقشہ قائم کر دے گا. اور اس کے بعد ممدوح کی مدح شروع ہوگی. یہ سب تشبیہ کس لیے تھی؟ تاکہ ممدوح کے حسن کو سمجھایا جا سکے. اور فرما رہے ہیں آپ،
قرآن مجید میں بھی آدم کا تذکرہ ہے، نوح کا تذکرہ ہے، ابراہیم کا تذکرہ ہے، موسیٰ کا تذکرہ ہے، عیسیٰ کا تذکرہ ہے. یہ سب تشبیب کی باتیں ہیں. مقصود محمد مصطفیٰ کا تذکرہ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سب تشبیب کی باتیں ہیں، سب تشبیب کی باتیں. مقصود محمد اور آل محمد کا تذکرہ، یہ عظیم ترین مقاصد قرآن میں سے ہے. مقاصد قرآن میں سے ہے. توجہ ہے. اب بہرحال ایک مطلب ہے، تیزی سے عرض کر دوں. آج آپ ساتھ تو دے رہے ہیں میرا صلوات پڑھ کر، لیکن ایک فقہی بحث ہے. اب ذرا ساتھ دے دیجئے، اور میں اسے گزارش کر دوں اساتذہ کی موجودگی میں. میں نے اس سے پہلے ممبر پہ 2-1 مرتبہ یہ بات کہی ہے، لیکن آج خصوصیت سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے، ایک تو متن ہے قرآن کا ہمارے سامنے، کچھ روایتیں ہیں، لیکن قرآن نے براہ راست تدبر کا حکم دیا ہے. تو متن سامنے ہے اور ہم ہیں. فہم کا حق ادا کریں یا نہیں، سوچیں یا نہیں، سمجھیں یا نہیں، بات آگے بڑھے یا نہیں. یہاں پر ایک دو جانبہ بحث ہے. اخباری حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے روایات کی روشنی میں. بات اس شدت کے ساتھ نہ لائیے، حد وسط پہ آئیے. بہت سی روایتیں ہیں جو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ قرآن کی آیتیں سامنے نہ ہوں. تو ادھر بھی متشابہات ہیں اور مشکلات ہیں، اور ادھر بھی متشابہات ہیں. ٹھیک ہے. بعض قرآن کی آیتیں ہیں جو روایات معصومین کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی، اور بعض روایات معصومین ہیں جو قرآن کی آیتوں کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی. یہ ایک اصل آج گرہ میں باندھ لیجئے. اور دوسری بات کہ معصومین نے جو روایتیں ارشاد فرمائی، مخاطب کون تھا اس وقت؟ کس کے افق ذہنی کو ملاحظہ فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا؟ کیا جو وہ ارشاد فرمایا بس وہ حد آخر ہے، یا اس کے باوجود بھی گنجائش ہے کہ اور بھی اگر مطلب اسی سمت میں سامنے آ رہا ہو تو استنباط کیا جائے؟ توجہ ہے. یعنی اگر کوئی مفہوم، کوئی مضمون، کوئی مطلب، کوئی معنی، کوئی حقیقت ابھر کے آیت سے سامنے آ رہی ہے تو اس کو قبول کیا جائے یا تحجر روایت پر سامنے رکھ کر؟ جبکہ یہ روایتیں بھی وہ ہیں جو احاد ہیں. معلوم نہیں واقعاً یہی کلمات معصوم نے فرمائے یا راوی نے اپنے طور پہ نقل کیے. کون قسم کھا کے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے کون قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کسی بھی روایت کے لیے کہ پیغمبر کے پیغمبر کی زبان مبارک سے بعین ہی یہی الفاظ ادا ہوئے تھے؟ ایسی آیتیں، ایسی روایتیں 10 بھی مل جائیں، 10 تو بہت بڑی بات ہے. لیکن یہیں پہ ٹھہر کے ایک جملہ کروں. خدا کا شکر ہے، خدا کا احسان ہے، ایک روایت ایسی ضرور ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر ہم کہہ سکتے ہیں خدا کی قسم یہ الفاظ وہی ہیں جو پیغمبر نے کہے تھے. اس میں ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہوا، اور وہ وہی ہے. کوئی روح زمین پر علماء اہل حدیث ہوں، علماء سلف ہوں، علماء اہل سنت ہوں یا علماء شیعہ، اس کی سب کو میں کہتا ہوں جی چاہے مناظرہ کر لو، جی چاہے مباہلہ کر لو، مگر تم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ جملہ من کنت مولا فہذا علی مولا یہ بعین ہی پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا ہے. نہ ایک لفظ کم ہوا ہے نہ اضافہ ہوا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب بالکل تمام مقدمے اور تمہید اور درمیان کے مقدمات چھوڑ کر میں اصل مطلب کی طرف آ رہا ہوں. جو حضرت زہرا کی فضیلت بھی ہے، پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی فضیلت بھی ہے، اور جو آپ بخل سے کام لے رہے تھے کل سے آج تک صلوات پڑھنے میں، کہ اب دیکھیے ایک آیت ہے اور بظاہر بالکل مشہور و معروف آیت ہے.
سب کو یاد ہے، ہر بچے کو یاد ہے. نماز ختم ہوئی ہم وہی آیت پڑھتے ہیں. کہیں مجلس ہوئی دعا شروع کرنی ہے وہی آیت پڑھتے ہیں. اس کے بعد صلوات پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس اب دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اس آیت پہ ٹھہر کے تأمل کیجئے، اور اساتذہ کی موجودگی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ آج تک سب نے غلط کیا ہے. فارسی، عربی، اردو، انگریزی، سب نے غلط ترجمہ کیا ہے. سب اشتباہ کرتے رہے، اور جو ترجمہ کیا ہے وہ شایان شان پیغمبر نہیں ہے، اور شایان شان فصاحت قرآن نہیں ہے، شایان شان بلاغت قرآن نہیں ہے. اور غلط ترجمہ کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت سے فقہی احکام ہم ثابت نہیں کر پائے اس ایک آیت سے. بس توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. متن آیت کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ. پہلے تو وہ جملہ عرض کر دوں کہ ذرا اس شان کو دیکھیے. قرآن مجید میں اول سے آخر تک کتنے احکام ہیں؟ کتنے احکام ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ عبادات سے لے کر اور معاملات تک، اول فقہ سے لے کر آخر فقہ تک کتنے احکام ہیں جو قرآن سے استنباط ہوتے ہیں؟ بے شمار. ہم گن نہیں سکتے. کوئی فقیہ، کوئی مرجع تقلید یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی تمام آیتوں میں جتنے احکام ثابت ہو سکتے ہیں وہ سب میرے سامنے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یقینی ہے، ذرا توجہ رکھیے گا. ایک بات یقینی ہے، جتنے احکام ہیں سب میں انداز یہ ہے کہ تم کرو. اقیموا الصلاۃ، تم نماز پڑھو. وہ مولا ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، حکم دے رہا ہے، تم نماز پڑھو. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دے دیا گیا، تم روزہ رکھو. للہ علی الناس حج البیت، اللہ کا ایک حق ہے، اللہ کی طرف سے لازم ہے، واجب ہے، جاؤ حج کرو، تم کرو. آتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ دو. اول عبادات سے لے کر آخر معاملات تک جتنے احکام ہیں تم کرو، تم کرو، تم کرو، تم کرو، تم پر واجب ہے، تم پر واجب ہے، تم پر واجب ہے. یہ منفرد، بے فرد، منحصر بے فرد ہے یہ حکم، جس کو دینے سے پہلے عجب انداز اختیار کیا. دیکھو میں یہ کرتا ہوں، میرے مقرب فرشتے ملائکہ یہ کرتے ہیں، تم بھی کرو. کیا انداز ہے، کیا انداز ہے، خدا کی قسم. کبھی غور فرمایا ہے آپ نے؟ دیکھو میں کرتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، میں یہ کرتا ہوں تم بھی کرو. اس ایک مورد کے علاوہ کوئی دوسرا مورد آپ پیش کر سکتے ہیں جہاں خدا کہے میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو؟ کیا عظمت ہے اس کی. اور پھر دوسرا مرحلہ، یہاں لفظ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ فارسی میں کہتے ہیں درود. درود کے معنی کیا ہے؟ جتنے ترجمے مزید وضاحت سے کرتے ہیں یعنی اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، یہی ترجمہ ہے نا. چاہے حضرت محقق تھے، عارف تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت الہی قمشئی کا ترجمہ ہے، عارفانہ ذوق رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے جو مشہور بات تھی وہ یہی تھی. اور دوسرے فقہا جو موجودہ ہیں، گزشتہ ہیں، سب کہ خدا رحمت نازل فرماتا ہے. آقا الہی قمشئی نے تو درمیان میں یہ بھی لکھا ہے برروان او، ان کی روح پر. گویا انتقال بھی ہو گیا، جسم و روح میں جدائی بھی ہو گئی، اور یہ جو رحمت کی بارش ہے ان کی روح پر ہو رہی ہے. بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے یہاں پر. اور فرما رہے ہیں آپ، کیا واقعاً یہاں لفظ صلاۃ و یصلون سے مراد ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں. اس میں شک نہیں کہ وہ معبود ہے، یہ عبد ہیں. اس میں شک نہیں کہ یہ ہمیشہ اس کی رحمتوں کے محتاج رہیں گے. اس میں شک نہیں کہ وہ
ان پر مسلسل رحمتوں کی بارش فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا. لیکن کیا اس آیت میں یصلون اور صلو سے مراد نزول رحمت اور دعائے رحمت ہے؟ دست ادب جوڑ کر. اور کیا واقعاً لفظ صلاۃ کے مراد رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ صلاۃ یعنی نزول رحمت. تو بھائی معمولی سی بات ہے کہ ادب میں مترادف کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، مگر ان کا بھی ایک حسن ہوتا ہے. کبھی کبھی مترادف کلمے کے لانے سے قبح پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی مترادف کلمے کے لانے سے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا موقع ہوتا ہے. اور عموماً جو تخلیقی ذہن رکھنے والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب مترادف کلمات لائے جاتے ہیں تو اس میں بھی اس لیے لائے جاتے ہیں کہ مترادف کلمہ جب آتا ہے تو کچھ نہ کچھ معنی میں قوت اور شدت اور اضافہ کرتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، اب صورتحال یہ کہ اگر صلاۃ سے مراد صرف نزول رحمت ہے تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، وہ بھی بہت مشہور ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. یہ کیا ہوا؟ کیسے ترجمہ کریں کہ اچھا سلیس بلیغ ترجمہ ہو جائے، تکرار سے بچ جائیں. اولئک علیہم صلوات و رحمہ. رحمہ تو ہے ہی ہے، اور صلوات کے معنی بھی رحمہ ہیں بالآخر. تو پھر کیا ہوگا؟ وہی وہ ہیں کہ ان پر رحمتیں ہیں اور رحمت ہے. ٹھیک لگ رہا ہے ترجمہ؟ مناسب ہے یہ ترجمہ؟ اچھا، رحمت کا لفظ ہٹا کے درود لکھ دیجئے. تو درود کی تفسیر کیا کی گئی ہے؟ اب تک کیا ہوئی ہے درود کی تفسیر؟ دست ادب جوڑ کے یہ مطالب عرض کر رہا ہوں اور شکر خدا ادا کرتا ہوں. دیکھیے، یہاں مسئلہ نزول رحمت کا اس آیت میں نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے ستائش، ثنا، تعریف. بے شک تمام تعریفیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. لیکن خدا کبھی کبھی خود بھی کسی کی تعریف کرتا ہے. توجہ رکھیے گا، خدا تعریف کرتا ہے. یعنی کیا؟ اب محسوس مثال دے دوں. آپ کسی طالب علم کو، کسی ادیب کو، کسی شاعر کو، کسی فلسفی مفکر کو، کسی سائنسداں کو کبھی کبھی ایوارڈ دیتے ہیں. تو ایوارڈ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک سند امتیاز سے پاس نامہ لکھا جاتا ہے، جو جس میں اس کے اوصاف کا ذکر کر کے، اس کے کارنامے کا ذکر کر کے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور ساتھ میں کوئی نقد رقم یا کچھ ایسی چیز دی جاتی ہے کہ جو اس تعریف سے علیحدہ ہوتی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ پروردگار عالم نے یہی فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم. اللہ انہیں سند امتیاز بھی دیتا ہے، رحمت بھی نازل فرماتا ہے. تصویر آنکھوں میں آ گئی؟ اس کے معنی ہے کہ صلاۃ جب اللہ کی طرف اسناد ہو، اس فعل کا اللہ کی طرف اسناد ہو صلاۃ کا، خصوصاً نبی کے تعلق سے، تو اس کے معنی صرف نزول رحمت نہیں ہے. ارے بھائی، مصطفیٰ تو خود کائنات رحمت حق ہیں. یہاں پر مراد ہے کہ دیکھو، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی کی ستائش کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، حسن ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، نعت بیان کرتے ہیں. مسلمانوں، تم بھی اس نبی کے فضائل بیان کرو. ایمان لانے والوں، تم بھی اوصاف پیغمبر بیان کرو. دیکھیں یہاں پر فقہی جہات و جوانب کیا ہیں. اگر ہم نے یہ مضمون سمجھ لیا کہ یہاں صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ ثنا کرنی ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ثنا کرو، یہ وہ ثنا کرو جو اللہ نے نبی کی ستائش کی ہے، وہی ستائش تم بیان کرو. تو بہت سے علماء سلف، بہت سے
علماء سلف نہیں علی الاطلاق. بہت سے وہ علماء جو اپنے کو سلفی کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، مجلس عزا منعقد نہ کیجیے، فضائل بیان کرنے کے لیے جلسہ منعقد نہ کیجیے، میلاد کا جلسہ منعقد نہ کیجیے، سیرت النبی کا جلسہ منعقد نہ کیجیے. ان سے کہیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی یہ ہماری مجلس یا جلسہ میلاد النبی یا جلسہ سیرت، جلسہ فضائل، جلسہ ذکر محمد و آل محمد عملاً حکم الہی کی تعمیل ہے. اس نے حکم دیا ہے صلو، جو ثنا اللہ نے کی ہے تم اسے بیان کرو. اور دیکھو اس کا مرحلہ یہ تھا کہ وہ صرف ثنا کر سکتا تھا، تعریف کر سکتا تھا. وہ خالق ہے، اس نے اپنے اس مخلوق کی ثنا کی ہے. تم ثنا بھی کرو اور ساتھ میں اطاعت بھی کرو. اس لیے یہاں دو فعل آ گئے. صلو علیہ یعنی ان کی ستائش بھی کرو، وسلموا تسلیما، اور اس طرح اطاعت کرو کہ اطاعت و بندگی کا حق ادا ہو جائے. یاد رکھیے گا کہ یہ آیت آج تک نامفہوم ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف درود بھیجنا ہے، یعنی ہمارے درود میں ہم دعا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ پروردگار ان پہ رحمت نازل فرما. وہی جابر ابن حیان کوفی کو یاد کیجئے. ہم دعا کریں اور واسطہ بنیں کہ پروردگار ان پر رحمت نازل فرما. علیہ السلام کہیں یا علینا منہ السلام؟ وہ ہیں واسطہ فیض الہی، وہ ہیں واسطہ فیض الہی، ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہاں صلاۃ اور صلوات سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے حق میں کہیں پروردگار محمد پر رحمت نازل فرما. ہم مأمور ہیں کہ اللہ نے اس اپنے پیغمبر کی جو صفتیں بیان کی ہیں، کہیں کہا انک لعلی خلق عظیم، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں صراحتاً، کہیں اشارتاً، کہیں کنایتاً. پورے قرآن میں مجازات کی شکل میں، استعارات کی شکل میں، تسبیحات کی شکل میں، استعارات کی شکل میں، تلمیح کی شکل میں، کنائے کی شکل میں، جہاں جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے ہونے والے اولیاء اللہ اور ائمہ کی ثنا ہے، توصیف ہے، استنباط کریں، استخراج کریں اور بیان کریں. یہ مأمور ہیں ہم، حکم دیا گیا ہے ہمیں صلو علیہ، تم بھی ثنا کرو اور وہی ثنا کرو جو حق ثنا کر رہا ہے. اور تم اس کے آگے بھی بڑھ جاؤ، اس لیے کہ تم بندے ہو، مخلوق ہو، امتی ہو. تمہیں اتباع بھی کرنی ہے، تمہیں پیروی بھی کرنی ہے، تمہیں اطاعت بھی کرنی ہے، تمہیں بندگی کا حق بھی ادا کرنا ہے. اگر تم نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا تو پھر خسارے کا سودا ہوگا. ایسی بندگی کا حق ادا کرو، اس طرح ادا کرو، اس طرح سر تسلیم خم کرو کہ اطاعت کا حق ادا ہو جائے. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تو یہ ایک آیت ہے، کب سے ہم روز دہراتے ہیں نا ہر نماز کے بعد. مگر لفظ صلاۃ کے معنی میں صرف ہم یہ سمجھتے ہیں درود بھیجنا ہے. درود بھیجنا ہے یعنی کیا بھیجنا ہے یہ بھی نہیں معلوم. ثناء الہی. اچھا، میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سامنے رکھ دیں کہ بھئی یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں. بالکل نیا مطلب. نیا مطلب اس لیے کہ وہ آیت حل نہیں ہوگی اگر ہم مترادف سمجھ لیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. صلوات بھی ہے، رحمت بھی. ایک چیز اور، اب یہاں پر چونکہ اساتذہ تشریف فرمائیں تو ایک سند بھی دے دوں. کہیں گے بھائی نص سے اہل لغت بھی ہے کہیں، تو بس ایک حوالہ دے دوں کافی ہوگا. عربی زبان کی سب سے پہلی ضخیم اور مکمل ڈکشنری کس نے لکھی؟ خلیل ابن احمد فراہیدی. خلیل ابن احمد فراہیدی نے یادگار کتاب لکھی، کتاب العین، عربی لغت. جب عربی اس لغت میں آپ جا کے تلاش کریں گے صلاۃ کے معنی، تو صراحت کے ساتھ اس نے لکھا ہے صلاۃ اگر اس کا اسناد اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد وہ ستائش ہے جو اللہ اپنے نبی کی کرتا ہے. یہ ثناء الہی ہے نبی کے لیے،
ثناء الہی. نزول رحمت الگ مضمون ہے، برحق بجا، مگر وہ الگ بحقیقت ہے. نزول رحمت بھی ہے، ثنا بھی ہے، سند توصیف بھی ہے. اور صلوات اللہ کی طرف سے نبی کے حق میں سند توصیف، اور ہم مامور ہیں کہ اس سند توصیف کی مسلسل قرأت کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں کہ اللہ نے اس نبی کی کیا توصیف کی ہے. اور ہمارے یہاں تو نص سے اہل لغت موجود ہے، قرآن سے شاہد موجود ہے، آیت موجود ہے. اب آپ صلوات پڑھتے رہیے محمد والے محمد. بس وقت تمام ہو چکا. اب اپنے تسلسل کے ساتھ گفتگو کرتا اگر میں سندھ میں ہوتا یا لاہور میں ہوتا. یہاں پر وقت محدود ہے، اس لیے بس ایک فقرے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. جن کے اوپر اللہ نے جن کی ثنا، توصیف، منقبت بیان کرنے کا حکم دیا گیا، جن کے لیے ان سے اگر کوئی گواہ مانگے، کوئی شاہد طلب کرے، جو سچائی کا معیار قرار دیے گئے ہوں، جن کی یہ توصیف قرآن میں کی گئی ہو، جنہیں صادقین کے لقب سے ملقب کیا گیا ہو، جنہیں صادقین کے لقب سے ملقب کیا گیا ہو، جنہیں آیت تطہیر کی سند اور ستائش، سند توصیف حاصل ہو، جن کی عصمت قرآن سے ثابت ہو، جن کی صداقت قرآن سے ثابت ہو، جن کی رہبری قرآن سے ثابت ہو، جن کی ولایت قرآن سے ثابت ہو، ان کو کسی اور کے دربار میں جانا پڑے. وہی ختم ہو جاتی ہے. قیامت تک ہمارے لیے عزاداری کے لیے کافی ہے، قیامت تک ماتم کرنے کے لیے کافی ہے، قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے کہ کس کو بلایا گیا، کس کو جانا پڑا. جو بی بی مسجد میں تشریف لاتی تھی تو مقام ختم نبوت پر فائز پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور خود ہٹ کر اپنی جگہ بی بی کو بٹھاتے تھے. اور وہ بی بی جس کے دروازے پر روزانہ صبح جا کر سلام کرتے تھے، اس بی بی کو اسی مسجد میں جانا پڑا. لیکن اب کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ بی بی تشریف فرما ہو. خدا کی قسم، بی بی کے خطبے سے متعلق جو متن موجود ہے، جو ابن طیفور نے لکھا ہے یا دوسروں نے لکھا ہے، وہ آپ جا کر ملاحظہ فرمائیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے استقبال کیا ہو، کہو بی بی آپ نے کیوں زحمت کی، آپ ہمیں بلا لیتی، بی بی آپ تشریف فرما ہوں. کسی نے یہ بات نہیں کہی. اور سب سے بڑی بات جو قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے، ذرا ایک جملہ سن لینا عزیزان گرامی. بی بی کی مصیبت، بی بی کی مصیبت، بی بی کی رحلت تو ہماری مصیبت ہے. بی بی کی رحلت تو ہماری مصیبت ہے نا. بی بی کی رحلت خود بی بی کے لیے تو اسباب شادی ہے، خوشی کے اسباب ہیں. بابا کے پاس پہنچ گئیں، حضور حق میں پہنچ گئیں، دنیا کے مصائب و آلام سے نجات مل گئی. اور ہمارے بی بی کی رحلت اگر عارفانہ نقطہ نظر ہو، بی بی کی رحلت بی بی کے لیے سامان مسرت ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمارے لیے ابتلا ہے. خود بی بی کی مصیبت کیا تھی؟ بابا کا جدا ہو جانا. رسول اللہ کا بی بی سے جدا ہونا بی بی کی مصیبت تھی نا. کیسی بیٹی سے کیسا بابا جدا ہوا ہے. اگر یہ بس یہ دو فقرے سمجھ میں آئے، کیسا بابا کیسی بی بی سے جدا ہوا ہے، کیسی بیٹی سے، تو قیامت تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر بی بی اتنا گریہ کیوں کرتی تھی، کہ رحلت پیغمبر کے بعد مسلسل گریہ فرماتی رہیں، مسلسل گریہ فرماتی رہیں. یہاں تک کہ بعض، اب میں کیا کہوں، اس کے علاوہ کوئی لفظ ہے، بعض ایسے شقی تھے جنہوں نے آ کے امیر المومنین سے کہا کہ بی بی کے گریے سے ہمیں تکلیف ہوتی، بی بی کے گریے سے ہمیں
تکلیف ہوتی ہے. کہیے یا رات کو شب کو گریا کر لیا کریں یا دن میں گریا کر لیا کریں. اللہ اکبر. یہی سبب ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خاص گھر تعمیر فرمایا بی بی کے لیے. اور میں یہ کہتا ہوں آج تک دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ مسجدیں شبیہ مسجد نبوی اور شبیہ مسجد الحرام ہیں. لیکن یہ جتنی امام بارگاہیں ہیں یہ خصوصیت سے بنتی ہیں, یہ بنائی جاتی ہیں. یہ شبیہ ہے اس گھر کی جو عزا خانہ علی نے فاطمہ کے لیے بنایا تھا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس اب ضبط کر کے سن لیجئے گا. جب کسی کا ارتحال ہوتا ہے, جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, جب کوئی دنیا سے جدا ہوتا ہے, وہ بھی کیسی عظیم شخصیت, پیغمبر کی شخصیت. سب سے پہلے جو گفتگو کرنے کھڑا ہوتا ہے انسان, تو کیا گفتگو کرتا ہے؟ قرآن نازل ہو چکا ہے, قرآن تہذیب سکھا چکا ہے سوگواری کی. قرآن کہہ چکا ہے جب کوئی مصیبت نازل ہو, کوئی مصیبت سامنے ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہو, ہے نا؟ ذرا اس خطبے پہ نظر ڈالیے گا جو جناب رسالت مآب کے ارتحال کے بعد پہلا خطبہ کسی شخص نے دیا ہے. وہ خطبہ انا للہ و انا الیہ کے فقرے سے شروع نہیں ہوتا. وہ خطبہ اس بیان سے, اس جملے سے شروع نہیں ہوتا کہ رسول اب ہمارے درمیان نہیں ہیں, افسوس ہے ہمیں, صدمہ ہے ہمیں, غم ہے ہمیں. یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنی ہے, اور ہم سب مل کے رسول کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ زہرا کو پرسا دیتے ہیں. یہ جملے نہیں ہیں اس خطبے میں, عجیب و غریب جملے ہیں. سنو الا ایھا الناس, سنو اے لوگو, جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے وہ جان جائیں کہ محمد مر گئے, اور جو خدا کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ خدا زندہ ہے, حی لا یموت ہے. یہ کوئی انداز ہوتا ہے خطبے کا؟ یہ کسی محب کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں, یہ کسی عاشق کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں, یہ کسی مہذب انسان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. یہ وہ انسان ہو سکتا ہے جو تہذیب مسرت و تہذیب غم سے آشنا ہو. کیا یہ فقرے اس زبان سے نکلے ہوئے ہیں جو آداب قرآنی میں ڈھلا ہوا ہو؟ حضور کی وفات ہوئی ہے, حضور کی شہادت ہے, حضور کا ارتحال ہے, بیٹی موجود ہے جو بلک بلک کے رو رہی ہے. کہنا چاہیے ہم سب آؤ چلو, اختلاف نہ کرو, سب سے پہلے بی بی کو پرسا دیں. مگر کوئی بیوی کو پرسا دینے کا تصور ہی نہیں ہے. غور ہمارے یہاں اس کے اور جو مضمرات ہیں وہ انشاءاللہ کسی وقت اور فضائل کے دوران عرض کروں گا. ذرا دیکھو تو بی بی کی مصیبت, بابا پر گریہ کر رہی ہیں, اور ادھر انداز کیا ہے, جملہ کیا ساخت ہے. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد مر گئے. کون تھا جو محمد کی عبادت کرتا تھا؟ کون تھا جو محمد کی عبادت کرتا تھا؟ یہ تعبیر کیسی ہے؟ یہ روح سخن کس کی طرف ہے؟ یہ کون سا انداز تخاطب ہے؟ یہ کسی فصیح و بلیغ کا انداز تخاطب ہے؟ یہ کسی عارف کا انداز تخاطب ہے؟ یہ کسی فقیہ کا انداز تخاطب ہے؟ یہ کسی ہمدرد انسان کا انداز تخاطب ہے؟ یا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے, پیغمبر سے محبت کرتے تھے, والہانہ پیغمبر کی فرما برداری کرتے تھے, وہ فرما برداری اس حاسد کو عبادت معلوم ہوتی تھی, عبادت معلوم ہوتی تھی. ایسے ماحول میں بی بی ہیں, یعنی وفات کا صدمہ اپنی جگہ, اور جب یہ جملہ سنا ہوگا تو بی بی کو کتنا صدمہ ہوا ہو. جب یہ جملہ سنا ہوگا تو بی بی کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا. بس ہاں, بی بی کی مصیبتیں گناتا رہوں تو رات گزر جائے گی, اس لیے بس اب اپنی مصیبت یہ ہے کہ بی بی بھی جدا ہو گئی. لیکن کس طرح جدا ہوئی ہے, پہلو میں کتنے دنوں تک زخم لیے رہے.
کتنے دنوں تک پہلو میں زخم لیے رہی، کتنے دنوں تک شوہر سے چھپایا ہے یہ زخم، کتنے دنوں تک پہلو کا درد چھپایا ہے شوہر سے. مجھے نہیں معلوم، میں اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم. میں نے تمام روایتوں کا احصاء اور استقصاء نہیں کیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں شاید علی اپنی علی جیسا صابر، علی جیسا شجاع، علی جیسا مرد، علی جیسا فتح، علی جس کے دم سے اسلام کو سہارا تھا، علی جس کے دم سے تمام مظلوموں کو سہارا تھا، علی جس کے دم سے ہر کمزور کو سہارا تھا، علی جس کے دم سے ہر ناتواں کو سہارا تھا، وہ علی اپنی پوری زندگی میں اگر بلند آواز سے گریہ کیا ہے تو بس 2 مواقع. ہم سے یہ نہ کہنا کہ آہستہ گریہ کرو. آقا امیر المومنین نے بس 2 مواقع پر بلند آواز سے گریہ کیا. ایک موقع یہ روایت ہے کہ امیر المومنین قبر مبارک پیغمبر کے پاس تشریف فرما تھے، وہیں حسنین تھے. جب بیت الشرف سے خبر آئی فاطمہ گزر گئیں، تو ایک روایت میں یہ بھی علی ایک مرتبہ بلند آواز سے گریہ کیا، غش کھا کے زمین پر گر. جس مصیبت عظمیٰ پر، جس مصیبت کبریٰ پر علی کو غش آ جائے، قیامت تک وہ سوگواری کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ ایک موقع ہے. جیسے ہی خبر سنی، جیسے ہی اطلاع ملی بی بی کی وفات ہو گئی، علی نے بلند آواز سے گریہ کیا اور غشی آ گئی، غشی طاری ہو گئی. اب ہم اپنی عام زبان میں غشی کہتے ہیں، روایت میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، مگر وہ کیا کیفیت تھی، وہ کیا کیفیت تھی غم کی، صدمے کی، الم کی، کہ جس کو روات نے غشی کہا ہے. اور دوسرا موقع کون ہے؟ جب حسب وصیت زہرا جناب امیر المومنین نے، اچھا مجھے اجازت دیجئے یہاں پہ حوالہ دے دوں. علامہ ملا احمد نراقی کوئی معمولی نام نہیں ہے. ان کی کتاب مستند اور دوسری کتابیں بزرگ فقہا ان کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اس پہ تکیہ کرتے ہیں. علامہ احمد نراقی نے، فقیہ بزرگوار، انہوں نے بھی یہ جملہ لکھا ہے اور میں پڑھ کر یہ جملہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ جب امیر المومنین نے حسب فرمائش زہرا غسل دینا چاہا تو جب پسلیوں تک ہاتھ پہنچا تو بی بی کے غم میں امیر المومنین نے بلند آواز سے گریہ کیا ہے. بعد میں اصحاب نے پوچھا، سلمان نے پوچھا، ابو ذر نے پوچھا، عمار یاسر نے پوچھا، علی ابا الحسن امیر المومنین، آپ جیسا شجاع بلند آواز سے گریہ، کہا تمہیں نہیں معلوم فاطمہ کیسی صابرہ تھی، فاطمہ کیسی مظلومہ تھی. کتنے دنوں تک فاطمہ نے اپنے پہلو کا زخم اور درد مجھ سے چھپایا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. پروردگار ہماری اس ناچیز حقیر عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار جتنے زہرا سلام اللہ علیہا کے سوگوار ہیں، ماتمی ہیں، عزادار ہیں، ان سب کی زندگیوں میں نور معرفت، نور توحید، نور ولایت سے ان کی زندگیوں کو پر رونق و پر نور فرما. پروردگار ہمارے بگاڑے ہوئے کاموں کو اپنے دست قدرت سے سنوار دے. پروردگار معبود پوری انسانیت کراہ رہی ہے. پروردگار انسانیت مشکلات سے دوچار ہے. اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، فرزند زہرا کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. پروردگار
اس جمہوری اسلامی کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے رہبر مقدس کو، رہبر معظم کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار یہ جو علماء اعلام تشریف فرما ہیں اور جو ان کے امثال ہیں، ان کی عمریں دراز ہوں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ برقرار رہے، ان کا فیض ساری دنیا میں پھیلتا رہے۔ معبود پروردگار جو طلاب علوم دینیہ ہیں، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنے ولی آخر کے سپاہیوں میں قرار دے۔